بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ کابینہ میں قانون محنت میں ترمیم منظور۔ جدہ میں کپڑوں کے گوداموں میں خوفناک آتش زدگی۔ کرونا کے یومیہ نئے مریضوں میں ریکارڈ کمی۔ پرانی گاڑیوں کی طلب کیوں بڑھنے لگی؟ بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ حج عمرہ سیزن سے متعلق انتظامات پر غور۔ مکہ کے النکاسہ محلے کی تعمیر 600 عمارتیں منہدم۔ سرکاری ڈسپنسریوں سے ادویات چرانے والا گروہ گرفتار۔ سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرانا لازمی۔ وزٹ ویزے کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس لازمی ہے۔ سعودی کابینہ نے قانون محنت میں ترمیم کی منظوری دی ہے، جبکہ 14 فیصلے بھی جاری کیے ہیں۔ بدھ کو آن لائن اجلاس خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں ہوا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق قانون محنت میں ترمیم کی تفصیلات القرى سرکاری گزٹ میں شائع کی جائے گی۔ قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد القصبی نے اجلاس کے بعد SPA کو بتایا کہ کابینہ نے امید ظاہر کی ہے کہ نیا ہجری سال 1442 اربوں مسلمانوں اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے خیر و برکت اور امن و استحکام کا سال ثابت ہو۔ شاہ سلمان نے کابینہ کے ارکان کو سلطنت عمان کے فرمانروا سلطان ہیثم بن طارق اور نائجیریا کے صدر محمد بخاری کے ساتھ ٹیلی فونک رابطوں کے نتائج سے آگاہ کیا۔ نائجیریا کے صدر سے عالمی تیل منڈی میں استحکام اور توازن کی بحالی کے لیے جاری کاوشوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کابینہ نے کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں اور مرنے والوں کی تعداد میں ریکارڈ کمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اجلاس میں ملکی اور بین الاقوامی سطحوں پر کرونا وائرس کی تازہ صورتحال پر رپورٹیں بھی پیش کی گئی تھیں۔ سعودی کابینہ نے امید ظاہر کی ہے کہ نیا تعلیمی سال ملک و قوم کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ہنگامی حالات کے حوالے سے تعلیمی سال کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ طلباء و طالبات، اساتذہ اور تربیتی عملے کی صحت و سلامتی کے لیے مؤثر انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ سعودی عرب نے لیبیا میں جنگ بندی سے متعلق لیبیا کی پارلیمنٹ اور صدارتی کونسل کی طرف سے جاری کردہ اعلان کا پھر خیر مقدم کیا اور اس یقین کا اظہار کیا کہ ملکی مفاد کو ہر مفاد پر بالا رکھ کر قومی سیاسی مکالمہ ناگزیر ہے۔ لیبیا کے برادر عوام کے امن و استحکام کا ضامن پائیدار حل ملک کے لیے اشد ضروری ہے۔ حل ایسا ہو کہ خارجی مداخلت کے سدباب کا باعث بنے۔ سعودی کابینہ نے منصوبہ بند طریقے سے جان بوجھ کر مملکت میں شہریوں اور سول تنصیبات پر ایران کی حمایت یافتہ حوثی دہشت گردوں کے دھماکہ خیز ڈرونز اور بیلسٹک میزائل حملوں کے سخت الفاظ میں مذمت کی۔ کابینہ نے کھیلوں کے شعبے میں جیبوتی کے ساتھ تعاون کے معاہدے، برازیل کے ساتھ ثقافتی تعاون کی مفاہمت کی یادداشت، امریکہ کے ساتھ آبادکاری کی مفاہمتی یادداشت، عالمی ادارہ محنت کے تحفظ اجرت معاہدے، موریطانیہ کے ساتھ شہری خدمات کے سلسلے میں مفاہمتی یادداشت کی منظوری دی۔ جدہ میں کپڑوں کے گوداموں میں خوفناک آتش زدگی، اللہ رحم فرمائے۔
سعودی عرب میں جدہ کے المہجر محلے میں بدھ کو کئی گوداموں میں خوفناک آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلے دور دور تک دیکھے گئے، دھوئیں کے بادل آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محلہ شہر دفاع کے ترجمان کرنل محمد القرنی نے بتایا کہ آتش زدگی کی اطلاع آپریشن روم کو ملی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ ایک گودام سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ فوری طور پر فائر بریگیڈ اور امدادی ٹیمیں روانہ کر دی گئیں۔ جائے وقوع پر پہنچنے پر پتہ چلا کہ آگ کسی ایک گودام میں نہیں بلکہ کئی گوداموں میں لگی ہوئی ہے۔ امدادی ٹیموں نے آس پاس واقع دیگر گوداموں کو آگ سے بچانے کے لیے ہنگامی آپریشن کیا۔ ابھی تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ تحقیقاتی ٹیم نے آگ لگنے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق کمشنر جدہ شہزادہ مشعل بن ماجد نے گوداموں میں آتش زدگی پر قابو پانے کے لیے جاری مہم کی رپورٹ طلب کر لی۔ شہری دفاع کے عہدیداروں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ جدہ میونسپلٹی نے آگ پر قابو پانے کے لیے شہری دفاع کی ٹیموں کی جدوجہد کی تصاویر ویب سائٹ پر جاری کی ہیں۔ جدہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ آگ کپڑوں کے گوداموں میں لگی ہے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ عکاظ اخبار کی ویب سائٹ نے جائے وقوع سے کئی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر جاری کیے ہیں، جن میں نظر آ رہا ہے کہ شہزادہ مشعل بن ماجد جائے وقوع پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کارروائی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کرونا کے یومیہ نئے مریضوں میں ریکارڈ کمی، الحمدللہ۔ سعودی عرب میں کرونا کیسز میں نمایاں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ بدھ 26 اگست کو کرونا کے 1068 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جو حالیہ دنوں میں سب سے کم تعداد ہے۔ گزشتہ روز 1144 نئے مریض سامنے آئے تھے۔ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,10,836 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 1013 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک 2,84,945 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز 33 افراد اس مرض سے ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 3,775 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 22,136 ہے، جس میں 1,601 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد بدھ کو جازان میں رہی، جبکہ 84 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 67، مدینہ منورہ میں 57، ریاض میں 55، تبوک میں 48، الحرجہ میں 35، حائل 31، جدہ 31، الحفوف 30، سبیہ 28، بیش 27، وادی الدواسر 27، دمام 26، بریدہ 20، ابو عریش 20، الخرج 20، قطیف 18 اور نجران میں 17 کیسز کا پتہ چلا۔ اعداد و شمار کے مطابق 19 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1، 9 شہروں میں 2 اور 11 شہروں میں 3، جبکہ 12 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کیا جائے۔ گھر سے باہر جاتے وقت ماسک لازمی طور پر استعمال کریں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں میں نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی میں اضافہ ہوا ہے۔ زیادہ تر لوگ حفاظتی ماسک پہننے اور سماجی فاصلے کی پابندی کر رہے ہیں۔ مملکت کے دیگر ادارے خصوصاً وزارت صحت وائرس کو قابو کرنے کے لیے مصروف ہیں۔ پرانی گاڑیوں کی طلب کیوں بڑھنے لگی؟ سعودی عرب میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں اضافے کا اثر گاڑیوں کی مارکیٹ پر بھی پڑا ہے۔ نرخوں میں اضافہ ہو گیا۔ شو رومز مالکان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی وجہ سے نئی گاڑیوں کی مارکیٹ مکمل طور پر مفلوج ہو گئی، جبکہ پرانی گاڑیوں کی طلب بڑھ گئی۔ ان کے نرخوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
الاخباریہ چینل کے مطابق 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے قبل مملکت میں گاڑیوں کی طلب اور رسد بڑھی ہوئی تھی۔ قیمتیں سب کی دسترس میں تھیں۔ گاڑیوں کے شو روم کے ایک مالک عبد الرحمان صالح نے بتایا کہ دراصل نئی گاڑیوں کی مارکیٹ میں 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا اثر پڑا ہے۔ جب سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی شرح 5 سے 15% کی گئی ہے، پرانی گاڑیوں کی طلب بڑھ گئی جبکہ نئی گاڑیوں کی مارکیٹ مفلوج ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی شرح 15 سے کم کر کے 5% کر دی جائے تاکہ قومی معیشت میں بہتری اور گاڑیوں کی مارکیٹ بحال ہو سکے۔ اس اقدام سے ہی بینکوں اور شورومز کی سرگرمیاں تیز ہوں گی۔ بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہیئت العامہ للطیران المدنی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن سعودی عرب میں محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ ابھی تک بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کی کوئی تاریخ متعین نہیں کی گئی۔ جب بھی پروازوں کی بحالی کا فیصلہ ہوگا، تاریخ کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ بین الاقوامی پروازوں کا فیصلہ بہت بڑا ہے۔ متعلقہ ادارے ملک میں ہی نہیں بلکہ بیرونی دنیا میں بھی کرونا وبا کا منظرنامہ دیکھ کر ہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے پھر اپیل کی ہے کہ وہ پروازوں کی بحالی سے متعلق اطلاعات کے سلسلے میں صرف سرکاری ذرائع پر اعتماد کریں۔ سوشل میڈیا پر جاری کی جانے والی افواہوں پر کان نہ دھریں۔ یاد رہے کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر یہ افواہ ہے کہ آئندہ ماہ کے شروع میں بین الاقوامی پروازیں بحال کر دی جائیں گی۔ کئی لوگوں نے اس حوالے سے قیاس آرائی کی تھی کہ اب جبکہ کئی ممالک جن میں خاص طور پر متحدہ عرب امارات سر فہرست ہیں پروازیں بحال کر چکے ہیں، سعودی عرب میں بھی اسی طرح کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ محکمہ شہری ہوابازی نے بیان جاری کر کے اس قسم کی افواہوں کی نفی کر دی ہے۔ حج و عمرہ سیزن سے متعلق انتظامات پر غور۔ سعودی عرب میں مرکزی حج و عمرہ کمیٹی کی مجلس عامہ کا اجلاس بدھ کو نائب گورنر شہزادہ بدر بن سلطان کے صدارت میں ہوا ہے۔ نئی مجلس عاملہ کا تقرر گورنر مکہ المکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے کیا تھا۔ اخبار 24 کے مطابق مکہ گورنر نے بیان میں کہا کہ مرکزی کمیٹی کی مجلس عامہ کا یہ پہلا اجلاس تھا۔ اب اجلاس مستقل بنیادوں پر ہوا کرے گا۔ مجلس عامہ کے ارکان حج و عمرہ سیزن سے متعلق اسکیموں اور انتظامات پر غور کر کے سفارشات مرکزی حج کمیٹی کو پیش کریں گے۔ مجلس عاملہ کے ارکان نے زائرین کو پیش کی جانے والی خدمات میں جدت لانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر عظیم شہزادہ خالد الفیصل سے بدھ کو وزیر حج و عمرہ محمد صالح بنتن نے ملاقات کر کے انہیں حج موسم کے حوالے سے کارکردگی کی رپورٹ پیش کی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ متعلقہ اداروں نے حج کرنے والوں اور کرانے والوں کو کورونا کی وبا سے بچانے کے لیے بہترین حفاظتی اقدامات کیے تھے۔ کوئی بھی حاجی کورونا وائرس کا شکار نہیں ہوا۔ مکہ کے النکاسہ محلے کی تعمیر نو 600 عمارتیں منہدم۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین انجینئر جلال قعقاعی نے کہا کہ النکاسہ محلے کی تعمیر نو کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے 600 عمارتیں منہدم کی گئی ہیں۔ النکاسہ محلے کی تعمیر نو کا منصوبہ 6 مرحلے تک پہنچ چکا ہے۔ مکمل منصوبہ 12 مرحلوں میں نافذ ہوگا۔ العربیہ نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے انجینئر جلال قعقاعی نے کہا کہ ان دنوں 2 محلوں النکاسہ اور القدوہ کی جدید کاری کا پروگرام نافذ کیا جا رہا ہے۔ دونوں محلوں کے لیے جامع اسکیمیں تیار ہیں۔ یہاں ٹرانسپورٹ، پبلک
خدمات، بجلی، پانی، اسکول، ہسپتال، ہیلتھ سینٹر، پارک، سپورٹس کلبز، بازار، مساجد سب کچھ جدید انداز میں تعمیر کیا جائے گا۔ عمارتیں متوازن شکل کی ہوں گی۔ محکمہ شہری دفاع اور ہلال احمر کے سینٹر بھی کھولے جائیں گے۔ سڑکیں کشادہ اور سبززار ہوں گی۔ مکہ مکرمہ ہسٹوریکل سینٹر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر فواز الداس نے بتایا کہ کوز النکاسہ جنوبی مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ قدیم زمانے میں مسافروں کے قافلے اس علاقے سے داخل ہوا کرتے تھے۔ اہل مکہ ریت کے ٹیلوں کو کوز کہتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کا نام کوز النکاسہ پڑ گیا۔ رفتہ رفتہ اس علاقے کی آبادی گھنی ہو گئی۔ الداس نے بتایا کہ باہر سے آنے والے تاجر مکہ مکرمہ میں 3 مقامات سے داخل ہوا کرتے تھے۔ جب بھی وہ شہر میں داخل ہوتے تو ان سے داخلہ فیس لی جایا کرتی تھی، جسے المکس کہا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ النکاسہ مکہ کے غیر منظم محلوں میں سے ہے۔ یہ پہاڑی علاقے میں بنا ہوا ہے۔ اس کی اندرونی سڑکیں 1 میٹر سے 3 میٹر تک چوڑی ہیں۔ اس کی سڑکوں کا صرف 20% حصہ ہی زیر استعمال رہتا ہے۔ یہاں عمارتیں سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں۔ کنکریٹ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تعمیر کا کام غیر معیاری ہے۔ یہاں موجود عمارتوں کی تصاویر دیکھنے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ غیر معیاری انداز میں بنائی گئی ہیں۔ عمارتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ کوئی 1 منزل ہے تو دوسری 7 منزلہ ہے۔ روشنی اور صاف ہوا کا انتظام بے حد خراب ہے۔ اسی تناظر میں پورے محلے کو منہدم کر کے ازسر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سرکاری ڈسپنسریوں سے عدویات چرانے والا گروہ گرفتار۔ مدینہ منورہ میں پولیس نے سرکاری ڈسپنسریوں سے عدویات چرانے والے 6 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ریجنل پولیس ترجمان کرنل حسین القحطانی کا کہنا ہے کہ ملزم مقامی شہری ہیں جنہوں نے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان کی جانب جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ علاقے کی 3 ڈسپنسریوں اور طبی مرکز کے اسٹور سے قیمتی عدویات غائب ہو جاتی ہیں۔ اطلاعات ملنے پر پولیس نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ عدویات کی چوری میں ایک گروہ ملوث ہے۔ پولیس ملزمان کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی جو مقامی شہری ہیں۔ ریجنل ترجمان کا کہنا ہے کہ عدویات کی چوری میں ملوث 6 رکنی گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی عمریں 30 برس کے اندر ہیں۔ گروہ کے خلاف ورزی، املاک کو نقصان پہنچانے اور چوری کا مقدمہ درج کر کے انہیں مزید تحقیقات کے لیے ملزمان سے تحقیقات کے لیے ادارہ پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ ملزمان سے تحقیقات مکمل کرنے کے بعد ان کا چالان کرمنل کورٹ میں بھیجا جائے گا جہاں مقدمے کی سماعت اور شواہد کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرانا لازمی۔ سعودی عرب میں گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے تمام سرکاری و نجی اداروں کو پورے ہفتے اپنی عمارتوں پر سعودی پرچم لہرانے کی ہدایت کی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق گورنر مکہ مکرمہ نے یہ پابندی اس رپورٹ کے تناظر میں لگائی ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ بعض سرکاری اور نجی ادارے اپنی عمارتوں پر سعودی پرچم لگانے کی پابندی نہیں کر رہے۔ یہ سعودی پرچم کے قانون کی دفعہ 3 کی خلاف ورزی ہے۔ باخبر ذرا کا کہنا ہے کہ شہزادہ خالد الفیصل کی اس ہدایات کی پابندی کرانے کے لیے تفتیشی ٹیم سرکاری اور نجی دفاتر کے دورے کرے گی۔ قومی پرچم عمارتوں پر لگانے کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف رپورٹس پیش کی جائیں گی۔ وزٹ ویزے کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس لازمی ہے، سوال اینڈ جواب۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے لیے
بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے مطلع کر دیا جائے گا۔ قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ احمد عبداللہ کا سوال ہے کہ میرے بچے خروج عہدہ پر پاکستان گئے ہوئے ہیں مگر موجودہ کورونا کے حالات کی وجہ سے تاحال واپس نہیں آ سکے۔ آئندہ ماہ میرا اقامہ تجدید ہونا ہے، کیا بچے جو باہر ہیں ان کا اقامہ بھی میرے ساتھ ہی تجدید ہو جائے گا؟ جواب: اس بارے میں جوازات کا کہنا ہے کہ فیملی کے سربراہ اگر مملکت میں موجود ہیں اور ان کے اہل خانہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، اس صورت میں بچوں کا اقامہ جو کہ والد کے اقامے سے مربوط ہے اس وقت تجدید ہو جائے گا جب والد کا اقامہ تجدید ہوگا۔ جوازات کی جانب سے تارکین کے اہل خانہ کے اقامے کی تجدید کے لیے سہولت فراہم کی گئی ہے کہ بچوں کا اقامہ از خود تجدید ہو جائے گا۔ قبل ازیں یہ لازمی ہوتا تھا کہ مرافقین بھی اقامے کی تجدید کے وقت مملکت میں موجود ہوں۔ واضح رہے کہ یہ قانون صرف مرافقین یعنی اہل خانہ کے لیے ہے کیونکہ ان کے اقامے لیبر آفس سے مربوط نہیں ہوتے۔ عبدالاحد کا سوال وزٹ ویزے کے بارے میں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ میری اہلیہ وزٹ ویزے پر آئی تھی، موجودہ حالات کی وجہ سے سفر نہیں کر سکیں، کیا اس کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے؟ جواب: محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے اس سوال کے جواب میں کہا گیا ہے کہ ایسے افراد جو وزٹ ویزے پر مملکت آئے ہیں ان کی پروازوں ان کی ویزوں کی مدت میں توسیع ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے ممکن ہے، تاہم اس کے لیے لازمی ہے کہ کارآمد میڈیکل انشورنس موجود ہوں۔ واضح رہے میڈیکل انشورنس کرانے کے لیے کسی ایسی کمپنی کا انتخاب نہ کیا جائے جو محکمہ پاسپورٹ سے مربوط نہ ہو، کیونکہ جب تک جوازات کے سسٹم میں میڈیکل انشورنس کا سرٹیفکیٹ اپڈیٹ نہیں ہوگا ویزے میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ اس لیے مستند اور منظور شدہ کمپنی کا ہی انتخاب کیا جائے۔ عامر خان کا سوال ہے جو سعودی عرب سے چھٹی خروج عہدہ پر آئے اور واپس نہ جا سکے، نہ جانے کی صورت میں کتنے سال کی پابندی ہے؟ جواب: یاد رکھیں کہ خروج عہدہ ویزے کا مقصد آپ مقررہ دنوں کے لیے چھٹی پر گئے ہیں اور قانونی طور پر اس دوران آپ کو واپس آنا ہی ہوگا۔ اگر مقررہ مدت میں واپس نہیں آئے تو سزا کے طور پر آئندہ 3 برس کے لیے مملکت نہیں آ سکتے۔ ایسے افراد جو خروج عہدہ قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں مقررہ مدت یعنی 3 برس کے دوران اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہی صورت ہے، وہ اپنے سابق کفیل ہی کے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں، بصورت دیگر 3 برس انتظار کریں۔ جب مقررہ مدت ختم ہو تو سسٹم از خود اس پابندی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ خود کار سسٹم کے تحت 3 برس عربی یعنی ہجری کیلنڈر کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک دن کا حساب رکھا جاتا ہے۔ بعض افراد اندازے سے حساب لگاتے ہیں جو غلط ہونے پر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھی آج کی اردو نیوز جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ کے پیش کی۔ لہٰذا آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔